مصری فرعون توت عنخ آمون یعنی کنگ توت کے مقبرے کی دریافت کے بعد بھی ماہرین آثار قدیمہ مزید دریافتیں کر رہے ہیں۔ یہ نئی دریافتیں مزید حیرانگی اور الجھاؤ کی طرف لے کر جاتی محسوس ہو رہی ہیں اور تاریخ کی نہ سلجھنے والی گتھیوں کو ہمارے سامنے کھول کر دکھا رہی ہیں۔ 4 نومبر 1922 کو فرعون توت کے مقبرے کی کھوج کو تاریخ کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، لیکن ٹھیک اس کے 100 سال بعد یعنی 2022 میں ہی ماہرین آثار قدیمہ کو وہ ملا جس نے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر وہ کیا چیز تھی جس پر تمام ریسرچرز حیران اور ہکے بکے رہ گئے؟ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل رضا کی اردو کو سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا۔ ناظرین، ہوا یہ کہ کنگ توت کے مقبرے کو دریافت ہوئے 100 سال ہونے کو آیا۔ تمام ریسرچرز نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ ماہرین کو گمان بھی نہ تھا کہ جس بادشاہ کی قبر کو ملے 100 سال ہو چکا ہے، وہیں سے انہیں ایک اور چیز ملے گی جسے وہ پچھلی 1 صدی سے نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ ماہرین کو کنگ توت کے مقبرے سے صرف ایک پتھر کے فاصلے پر ہی قدیم مصری ملکہ کا مقبرہ ملا۔ صرف یہی نہیں، بہت سی ممیوں کے تابوتوں اور دوسرے پتھر اور سونے کے قدیم نمونوں کا ذخیرہ بھی ہاتھ لگا ہے۔ یہ ٹھیک انہی پتھروں کے نیچے چھپی سرنگ سے برآمد ہوا جو پچھلی 1 صدی سے آنکھوں سے اوجھل تھا۔ اب اس کہانی کی ساری روداد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تقریباً پچھلے 200 سالوں سے ماہرین قاہرہ سے 20 میل یعنی 32 کلومیٹر جنوب میں واقع گیزا کے آثار قدیمہ، جسے ہم سقارہ بھی کہتے ہیں، میں کام کر رہے تھے تو ماہرین کو بہت سے تابوتوں اور ممیوں کا ذخیرہ ملا۔ ان کے اندازے کے مطابق ان ممیوں کا تعلق کنگ توت کے کچھ قریبی جرنیلوں اور مشیروں سے ہو سکتا ہے جو اس دور حکومت یعنی 1333 قبل مسیح سے 1323 قبل مسیح یعنی فرعون کی موت تک اس کے ساتھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ماہرین نے اپنی توجہ قریب اہرام پر مرکوز کی جو مصر کے ایک عظیم بادشاہ یعنی فرعون تیٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ کنگ تیٹی کو مصری لوگ دیوتا کے طور پر پوجا کرتے تھے اور اس کی موت کے بعد ان کی ڈیمانڈ تھی کہ اسے بھی اہرام میں دفن کیا جائے۔ اب وہاں سے بھی بہت سے تابوت اور ممیاں مل چکی ہیں۔ قدیم مصری لوگ تابوتوں کے الگ الگ چہرے بناتے تھے، ہر ایک اپنی بناوٹ میں منفرد ہوتا تھا۔ مردوں اور عورتوں کے تابوتوں میں واضح فرق ہوتا تھا اور انہیں قدیم مصری طرز سے سجایا بھی جاتا تھا، اور مردہ شخص کے بارے میں اپنی قدیم طرز کی تحریر میں تفصیلات بھی تابوتوں پر لکھا کرتے تھے۔ ہر تابوت پر میت کا نام اور ان کے دیوتا ہورس کے 4 بیٹوں کی تصویر بھی ہوتی تھی جو ان کے عقیدوں کے مطابق ان کے مردہ لوگوں کے اعضاء کی حفاظت کرتے تھے۔ ان تابوتوں کا دریافت ہونا کوئی حیران کن بات نہ تھی، لیکن جب ان تابوتوں کے ڈھکن کھولے گئے تو ریسرچرز یہ نظارہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ ان میں موجود لاشیں بالکل صحیح حالت میں موجود تھیں۔ ماہرین کو سب سے اہم ایک یہ چیز ملی تھی کہ ایک تابوت میں ایک عورت کا ماسک ملا جو مکمل ٹھوس سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ مقبرہ نامعلوم تھا، بعد میں اس مقبرے کی شناخت ہوئی کہ یہ ایک ملکہ کا مقبرہ تھا۔ اس کا نام نیت تھا جو پہلے سے موجود ریکارڈ میں نہ تھی، لیکن اس کے مقبرے کی دریافت کے بعد یہ ایک سنگ میل مانا جاتا ہے۔ پرانے زمانوں میں بادشاہ کی ملکہ کو فرعون کی ملکہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ دوستو، آپ قدیم مصری تہذیب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کہ یہ واقعی دلچسپ تاریخ ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔